السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج کا لیکچر کویسچن آنسر پر ہے۔ آج کا لیکچر اونٹ کے گوشت، قسم، منت اور نظر کے کفارے اور ادائیگی پر ہے۔ آج کا لیکچر دو ایسے سوالات جو دو فیمیل نے کیے تھے، اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کے کیا معاملات ہیں، اور دوسرا سوال تھا کہ اگر منت مان لی جائے یا نظر مان لی جائے تو اس کو کیسے اور کیوں پورا کیا جائے، اور اسلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کے کیا معاملات ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، 802 نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کر لوں، کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو وضو کر لو اور چاہو تو نہ کرو۔ اس نے کہا اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ اس نے کہا کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ پہ نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بالکل واضح نص مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے گوشت کے بعد نہ تو وضو کرنے کو ضروری قرار دیا، اجازت دے دی، اور دوسرا وہاں پہ نماز بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد آپ نے لازم کر دیا کہ وضو کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرعی فتویٰ یہاں پہ موجود ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ اگر منت مان لی جائے یا نظر مان لی جائے تو پھر اس کو کیسے اور کیوں پورا کیا جاتا ہے، اور قرآن حدیث میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منت کا بالکل وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے، جو کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، شروع میں 3 روزے نہیں رکھ سکتے کہ میں نے قسم توڑی یا منت توڑی یا نظر توڑی اور میں نے 3 روزے رکھ لیے، نہیں۔ اگر میری استطاعت نہیں ہے اور میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میں 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 جوڑے نہیں لے کر دے سکتا، یا ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، پھر میں 3 روزے رکھوں گا، اور اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو میں پہلے والا کام کروں گا۔ اسی طرح سے اگر منت یا قسم ہے کہ ننگے پاؤں میں یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، سر کی لمبی چٹیاں بناؤں گا اپنے بیٹے کی، دودھ سے نہلاؤں گا، ایک ٹانگ پر کھڑا ہوں گا، ایک ٹانگ پر فلاں جگہ پر جاؤں گا، لیٹ کر یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، تو یہ قسم پوری کرنا گناہ ہے اور توڑنا افضل ہے اور لازم ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ وہی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے، جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر قسم یا منت نوافل کی ہے یا صدقہ کی ہے، قرآن پڑھنا تعداد کے ساتھ یا ویسے ہی تعداد فکس کر لیتے ہیں نا، میں ایک قرآن پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا، 10 پڑھوں گا، اس طرح سے، یا قرآنی آیات کی ہے کہ میں یہ چیز 100 دفعہ، 200 دفعہ، 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ ایسے ہے، یا غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یا یتیموں کی شادی ہے، تو وہ پورا کرنا لازم ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، وہی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے۔ اسی طرح نظر اور منت جو غیر شرعی ہوگی وہ پوری نہ کرنا ضروری ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہی کفارہ جو سورہ مائدہ میں آیا ہے، یعنی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر اتنا غریب ہے یہ تینوں کام نہیں کر سکتا پھر روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے مصیبت نہیں ٹلتی، لیکن کنجوس کا مال ضرور باہر آ جاتا ہے، کہ مصیبت تو نہیں ٹلنی، اللہ نے صاف کہہ دیا، لیکن جو شخص مال دبا کے بیٹھا ہے اللہ اس کا مال ضرور باہر نکلوا دیتا ہے، کیونکہ اس سے منت پوری نہیں ہوتی یا اس سے نظر پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ کفارہ اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ صدقہ سے مصیبت ٹلتی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اسی طرح سے یہ تو ہو گئے نظر کے اور منت کے معاملات۔ اب قسم، کہ میں نے کسی چیز کے لیے قسم اٹھا لی، تو جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، کہ من حلف لغیر اللہ فقد شرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھائی پس اس نے شرک کیا۔ یہ شرک جلی نہیں ہے، یعنی کہ بڑا شرک نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے، یعنی کہ چھوٹا شرک ہے،
لیکن ریاکاری جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، یا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو، جیسے کہ مجھے میری ماں کی قسم، یا مجھے میرے مرے باپ کی قسم، یا مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ اس طرح کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، اور قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھاؤ ورنہ نہ کھاؤ۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قسم انشاءاللہ کے ساتھ نہیں ہے، انشاءاللہ کے بغیر ہے۔ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں کہ انشاءاللہ قسم سے میں ایسا کروں گا، تو یہ چکر دینے والی بات ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ کرنے والی بات ہے، کیونکہ قسم وہ شخص خود کھا رہا ہے اور انشاءاللہ کہہ کے بات اللہ پہ ڈال دی ہے، اور بعد میں جب انسان پوری نہ کرے تو انسان کہہ دے جی وہ تو اللہ نے نہیں پوری کی تھی۔ نہیں، یہ فراڈ ہے، دھوکہ۔ اگر کوئی شخص آپ سے قسم کھاتا ہے کہ انشاءاللہ قسم سے، آپ اس قسم پہ یقین نہیں کریں گے، وہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ تو ہم ہر بات میں تو انشاءاللہ بولیں گے، لیکن قسم کھاتے ہوئے ہم بالکل نہیں بولیں گے۔ قسم صاف اور کلیئر کھانا ہوگی، اس میں انشاءاللہ نہیں کہنا، صرف قسم کھانی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو اللہ کی معصیت میں قسمیں ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کرنی بلکہ توڑنی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں بھی قسم کھا لیتا ہوں، بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ اس کے مخالف بات کرنے یا کام کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ کئی لوگ الٹی سیدھی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی بیوی کو بول دیا کہ اگر تو سسرال گئی تو میری طرف سے فارغ ہو گئی۔ اب جب یہ والا کام ڈال دیا کہ وہ چلی گئی اور آپ نے بول دیا کہ اب تو میری طرف سے فارغ ہے، یا آپ نے بول دیا تھا اور اب وہ چلی گئی، تو سمجھو آپ نے چونکہ اسے بات کہہ دی تھی تو اب کام آپ کا ہو گیا۔ پھر پوچھتے پھرتے ہیں کہ فارغ تو نہیں ہوئی، تو بھائی جان ہو گئی فارغ۔ اب 3 طلاقیں بھی ہو گئی ہیں، آپ سکون کریں، جائیں آرام کریں۔ کام ڈالنے سے پہلے آپ نے یہ سوچنا تھا کہ یہ جو میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو فارغ کرنے کی نیت سے ہی آپ نے اس کو پہلے دھمکی بھی دی تھی، کیونکہ اس وقت جب آپ نے اس کو کہا تھا اگر تو گئی تو میں تجھے فارغ کر دوں گا، اس کا مطلب آپ اسے کوئی ہنسی مذاق کوئی لطیفے نہیں سنا رہے تھے، آپ اسے کہہ رہے تھے اگر تو گئی تو میں تجھے فارغ کر دوں گا۔ پھر وہ چلی گئی تو اب وہ فارغ بھی ہو گئی، تو اب کوئی واپسی نہیں ہے، لہٰذا پہلے عقل سے آپ نے کام لینا تھا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر غصے میں ایسے بول دیا جائے کہ اگر آپ کسی شخص نے بول دیا کہ اگر تو گئی تو میری طرف سے فارغ ہے، اب اس کے بعد فوراً وہ شخص قسم توڑ دے، ابھی وہ نہیں گئی، ابھی بات ابھی اس نے غصے میں کہہ دی، تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا تو فوراً قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے، اور کفارہ وہی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں کلیئر آیا ہے، کیونکہ بیوی نے تو باز آنا نہیں ہے، تو ہم نے پھر فوراً یا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 لوگوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں، ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر ہم لوگوں نے 3 روزے رکھنے ہیں، اور یہ 3 روزے سب سے لاسٹ والی آپشن ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، مطلب اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ ان پر خرچ کرنا بھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جب بھی حسن سلوک کا ذکر ہوگا تو وہ خرچ کرنے سے جڑا ہوگا، یعنی کہ آپ نے فائنینشیل اس کے اوپر لگانے ہیں، فائنینشیل خرچہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے مثال کے طور پر اور آپ اس کے پاس جاؤ اور آپ اسے بولو کہ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ یار آپ بھوکے ہو، تو کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ اس کا پیٹ بالکل بھی نہیں بھرے گا۔ اس کو یا تو کھانا لے کر دینا ہوگا یا پھر آپ کو اس کو روپے پیسے دینے ہوں گے، لیکن منت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ہیلا کرنے سے ہی فائدہ ہونا ہے یا صدقہ دینے سے فائدہ ہونا ہے۔ منت سے نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ مصیبت رکتی ہے، بالکل صاف کلیئر صحیح مسلم اور بخاری میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ منت ماننے اور نظر ماننے سے بالکل کسی بھی قسم کی کوئی بھی نہ مصیبت ٹلتی ہے، نہ مسئلے حل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، صدقات، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں۔ یا اگر منت مانی جائے گی تو پھر وہ شرعی طریقے سے قرآن اور حدیث کی جو آیات ہیں ان کو، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ 10,000 دفعہ میں منت مانتا ہوں کہ یہ آیت پڑھوں گا تو میرا کام ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ ہم کوئی کھیل نہیں کھیل رہے کہ اللہ میاں اتنی دفعہ اگر میں کروں گا تو پھر تو میرا کر دینا کام۔ اللہ کے لیے اگر آپ صدقے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی شخص میرے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور جب اس کا ہاتھ نیچے آتا ہے تو مجھے شرم اور لحاظ آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹاؤں، تو کسی نہ کسی طرح اللہ پاک ہمیں پھر وہ عنایت کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے ہم،
اس کے بعد ہم لوگ اپنی دعا مانگیں گے اور اپنے نماز کے سجدوں میں ہم یہ دعائیں جو ہیں یہ مانگیں گے، یا ہم صبح اٹھ کر تہجد کے ٹائم یہ دعا مانگیں گے، یا نوافل پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں جس میں اللہ پاک ہماری سنتا ہے، نہ کہ الٹے سیدھے کام ماننے سے۔ لیکن بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر منت مان لی تو پھر پوری کرنا پڑے گی، لیکن اگر خلاف شرع سنت ہے وہ پوری نہیں کرنی، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور اگر سنت کے حساب سے آپ کی منت اور نظر ہے تو وہ پوری کرنی ہے، اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ پوری نہیں کرنی ہے، اگر سنت کے حساب سے تھی تب بھی اب پوری نہیں ہو پا رہی تب بھی کفارہ دینا ہے، اور اگر خلاف سنت تھی اور وہ تو پوری کرنی ہی نہیں ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور کفارہ وہی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ 10 لوگوں کو ہم نے کھانا کھلانا ہے، یتیموں کو یا مسکینوں کو، ان کو 10 لوگوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں، یا ہم لوگوں نے غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے اتنے ہی غریب ہیں تو پھر 3 روزے رکھنے۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے جو بھی کوسچنز ہوں گے آپ کمنٹ باکس میں وہ ہم سے پوچھ لیں گے، جو اس میں سے کوسچن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گے وہ اسی طرح سے ہم ایڈریس کر دیا کریں گے، پراپر لیکچر ریکارڈ ہو جائے گا اور آپ تک صحیح اور مسند قرآن اور حدیث سے وہ بات پہنچ جایا کرے گی۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کوئی ابہام ہوگا، کوئی مشکل ہوگی، یا اس سے ہٹ کے کوئی بھی کوسچن ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ السلام علیکم۔